معیار پر پرکھیے کہ کون صحابی عادل ہے اور کون صحابی غیر عادل. یہ آیت خود ان کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی. تمہارے اطراف میں تھے وہ منافق تھے. ایک ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے صحابی عادل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عدالت صحابہ کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے، پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا عدالت صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، صحابی کی تعریف، عدالت کی تعریف اور اس کے مکمل خد و خال کو واضح کیا گیا، اور اس نظریے کی ابتدا کب سے ہوئی اس کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا. وہ ہمارے ناظرین کے جنہوں نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا وہ حتماً پہلے ایپیسوڈ کو دیکھیں، کیونکہ اگر وہ پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھتے اور ابتدائی مقدماتی گفتگو وہ نہیں سنتے تو آج کی گفتگو کو سمجھنا ان کے لیے قدرے مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلے دونوں علماء کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی کے ساتھ نہایت آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا اور ایک نہایت علمی موضوع پہ انشاءاللہ آج آپ سے مستفید ہوں گے. موضوع جو آج ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے عدالت صحابہ کے حوالے سے قرآن کی طرف. اگر ہم چلیں قرآن کی خدمت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو آیات برادران اہل سنت کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں اپنے مدعا کے اوپر، یعنی صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب عادل ہیں، سب جنتی ہیں اور ان سے دین لیا جا سکتا ہے. کسی کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی میں کوئی عیب ہے یا ان کی شخصیت میں یا ان کی ذات میں کوئی خدشہ وارد ہوتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ جو وہ آیات پیش کرتے ہیں آیا ان کے مدعا پہ اس انداز سے دلالت کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو ابتدا کرتے ہیں اگر نشاط سے. قبلہ جو آیات وہ پیش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بالترتیب اگر ہم چلیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو کہ کون کون سی آیات ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ایک آیت پہ گفتگو ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطیبین الطاہرین. برادران اہل سنت، الصحابۃ کلہم عدول کے سلسلے میں جو دلائل پیش کرتے ہیں سب سے پہلے وہ جاتے ہیں قرآن کی آیات کی طرف. ہم پچھلے ایپیسوڈ پہ عرض کر چکے کہ اس مدعا پر ان کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، ایسی دلیل جو کما حقہ ان کے مبنا کو ثابت کر رہی ہو. نہ آیات سے، نہ روایات سے، نہ ہی کوئی دیگر دلیل ان کے پاس موجود ہے. جو آیات پیش کرتے ہیں وہ ان آیات سے ان کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، چونکہ وہ ان کے مدعا پر کھری نہیں اترتی ہیں وہ آیات جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. مثلا ایک آیت جو وہ پیش کرتے ہیں اور بہت اہم آیت ہے، واقعی اس میں رسول کے کچھ منتخب اور منتجب صحابہ کی تعریف ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے صحابی عادل ہیں. اور عادل کا جو وہ معنی کرتے ہیں سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. مثلا وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کریں یا دوسرے غلط کام انجام دیں یا فسق و فجور ان کے یہاں پایا جائے، لہٰذا وہ عادل ہیں اور ان کے لیے جنت بھی آمادہ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت پر اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں قبلہ، تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت غزوہ تبوک سے متعلق واقعات سے ربط رکھتی ہے. غزوہ تبوک میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی طرف یہی آیات جو مسلسل 2-3 آیتیں ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں کہ اس زمانے میں کچھ ایسے افراد تھے جو اس غزوے پر ہمراہ نہیں ہوئے رسول کے ساتھ، جنہیں قرآن مجید نے نفاق سے متصف کیا اور منافق کہا کہ یہ لوگ رسول کے ساتھ ہمراہ نہیں ہوئے، جس کے بارے میں بات کی آیت ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو رسول کے ہمراہ ہوئے، ان کی تعریف ہو گئی اس کے اندر والسابقون الاولون میں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو ان کے ہمراہ نہیں ہوا. کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، جو تمہارے اطراف میں تھے وہ منافق تھے. منافق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
اطراف میں جو لوگ تھے وہ تو یہودی تھے مثلا. بھئی یہودی منافق تھوڑی ہے. یا مشرکین اگر تھے تو مشرکین منافق تھوڑی ہے. منافق یعنی مسلمان. اور وہ مسلمان جو رسول کے زمانے میں رہ رہا ہو وہ کیا ہے؟ آپ ہی کی تعریف کے مطابق وہ ہے صحابی. تو اس کا مطلب بہت سارے صحابہ میں منافق موجود تھے. وہی آیت اس کے آگے کی آیت بیان کر رہی. پس پہلا گروہ وہ جو سابقون اولون میں سے. دوسرا گروہ وہ جس نے نفاق سے کام لیا. تیسرا گروہ وہ انہی صحابہ میں سے جو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وہ ایسے لوگ تھے جو جن کے ہاں برے اعمال اور اچھے اعمال مخلوط ہو گئے تھے. ان کے ہاں وہ گناہ بھی کرتے تھے, کبھی کبھی اچھے اچھے کام بھی کر لیتے تھے. تو ان کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ان کے اچھے برے اعمال مخلوط ہو گئے تھے. 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ان آیات میں. ایک وہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی, ان کے ہمراہی کی. ایک وہ لوگ جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا اور ہمراہی نہیں کی. اور ایک وہ لوگ جن کے ہاں یہ اس طرح کے خلط ملط اعمال میں ملتے تھے کہ اچھے اور برے اعمال ان کے ہاں پائے جاتے تھے. تو بھائی مجھے یہ بتائیے, جب خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول کے اصحاب میں 3 کیٹیگریز ہیں فی الحال ان آیات میں, تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاں برے اور اچھے اعمال دونوں پائے جاتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں وہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ عادل ہیں. یعنی قرآن کہہ رہا ہے عادل نہیں ہے اور بعض مسلمان کہہ رہے ہیں کہ عادل ہے. ہمارے یہاں دیکھنے کو یہی ملا ہے کہ اہل سنت برادران سے جب گفتگو ہوتی ہے تو مقام افسوس ہے یہ, جب وہ گفتگو کرتے ہیں اس نظریہ عدالت صحابہ پر تو ساری وہ آیات پیش کرتے ہیں جو آیات مدح صحابہ میں, اور ان آیات سے سرے سے قطع نظر کر جاتے ہیں کہ جن میں خدا یا تو اصحاب کے اوپر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہے, یا بتا رہا ہے کہ جناب انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو لائق تعریف نہیں ہے. تو اب اگر کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اہل سنت جب ان آیات سے استدلال کرتے ہیں تو جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے بات وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ آیات رسول کے زمانے میں اتری ہیں اور اس کے پہلے مخاطبین چونکہ اصحاب ہیں یا رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, تو جتنی بھی تعریف پر مبنی روایات یا آیات ہیں وہ ان ساروں کو جوڑ دیتے ہیں لے جا کر صحابہ سے. اگر آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے دیجئے, لیکن دوسری طرف بھی تو آپ وہ پلڑا جو ہے وہ برابر رکھیے. اگر آیات مد رسول کے زمانے میں اتری ہیں تو آیات ذم بھی تو رسول ہی کے زمانے میں اتری ہیں, وہ بعد رسول تو نہیں اتری ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اب اگر دونوں آیات اتری ہیں تو دونوں آیات کو پیش کر کے پھر اپنے نظریے کو اس کسوٹی پہ پرکھیے کہ کیا ہم اس سے تمام صحابہ کی عدالت کو اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں. وگرنہ اگر بعض صحابہ کی عدالت کی بات کریں تو وہ تو ہمارے ہاں بھی قابل قبول ہے, ہمیں اس میں کوئی کسی پہ اعتراض نہیں ہے کہ جناب اگر جی, لیکن ان بعض صحابہ کو جرح و تعدیل کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ بھئی اتنے سارے صحابہ ہیں, آپ اس میں جا کے اس معیار پر پرکھیے کہ کون صحابی عادل ہے اور کون صحابی غیر عادل. ہمارا تو یہی کہنا ہے مکتب تشیع کا کہ صحابی چاہے رسول کا ہو یا کسی امام کا یا بقیہ پچھلے کسی نبی اور پیغمبر کا, ہر صحابی کو جرح و تعدیل کے اعتبار سے دیکھا جائے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام کے سارے صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں. ہم نے ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے جرح و تعدیل کی, علم الرجال کی, ہم نے وہاں پہ ہر ایک کے بارے میں لکھا کہ نہیں بھائی فلاں شخص لاکھ امام کے ساتھ رہو لیکن غالی تھا, ہم قبول نہیں کریں گے. یا فلاں شخص جو ہے وہ کتنا ہی امام کے ساتھ, حتیٰ یہاں تک ہم نے لکھا کہ امام کا وکیل تھا لیکن چونکہ بعد میں اس نے فسق و فجور انجام دیا لہٰذا ہم اسے قبول نہیں کرتے. تو ہمارے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ نے دو رخی جو ہے وہ نظریہ اپنا رکھا ہے, دو رخی پہ مبنی نظریہ اپنا رکھا ہے. ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے, چاہے رسول کا صحابی ہو چاہے وہ امام کا صحابی ہو, دونوں کو جداگانہ طور پہ ہر مورد کو دیکھا جائے گا. اور اگر کوئی متقی ہوگا تو ہماری سر آنکھوں پر ہے, اور اگر کوئی متقی نہیں ہے, قرآن کی زبان میں وہ منافق ہے یا قرآن کی زبان میں وہ نفاق
اور اس کے ساتھ ساتھ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہے، تو ہمارے لیے وہ قابل احترام بھی نہیں ہے اور قابل تقدیس بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل عین قرآن کے مطابق ہے، جیسا کہ ان آیت کی میں نے تلاوت کی جن سے وہ استدلال کرتے ہیں پہلی آیت سے، اس کی بعد کی آیت پر ان کی نظر نہیں جاتی گویا، ورنہ اگر بعد کی آیت کو وہ دیکھتے تو کبھی بھی اس سے استدلال نہ کرتے، جو کہ خود کہہ رہی ہے کہ اعراب میں کچھ منافقین ہیں، بلکہ خود اہل مدینہ میں ومن اہل المدینہ، مدینے میں موجود ہیں کچھ منافقین، اور یہ وہی منافقین تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی، بالکل ایسے، جنہوں نے جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول سے جدا ہو کر ایک لشکر تشکیل دے دیا ان کے بالمقابل، جس کی تعداد 15,000 بتائی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ منافقین کے جو نام گنائے ان لوگوں نے وہ 100 کچھ نام گنائے ہیں، ٹھیک ہے، 100 کچھ نام گنا، پھر کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے 100 کچھ کو مان لیا کہ یہ منافق ہیں، صحابہ نہیں ہیں، اور یہ جو 15,000 اکٹھا ہوئے تھے آپ ہی کی تاریخ کے مطابق، جو غزوہ تبوک میں رسول کی فوج کے مقابلے میں 15,000 اکٹھا ہوئے تھے، وہ بھی تو منافق تھے قرآن کے مطابق۔ تو جب وہ بھی منافق ہیں تو ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ان کے بارے میں پتہ کون دے گا؟ صحیح، بالکل۔ بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ گو کہ انہوں نے یہ پیش کر دی ہے آیت، لیکن اگر یہ تھوڑا سا اس کے اوپر دقت سے کام لیتے اور اس کے اوپر توجہ سے غور کرتے تو خود یہ آیت بھی ان کے مدعا پر کافی نہیں ہے۔ یعنی اس کے بعد والی آیتوں کو اگر ہم اس کے ساتھ نہ بھی ملائیں تب بھی یہ آیت خود ان کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی کہے جی یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے یا تبعیضیہ ہے، تو اگر یہی بحث چھڑ جائے گی تو آپ کا تو دلیل چلی گئی، کیونکہ اجزال احتمال استدلال ان کو بیانیہ بھی بنا لینا، تب بھی یہاں پر ایک سوال جو ان کے لیے قائم ہو جائے گا وہ یہ کہ پھر آپ طلقاء کو کیسے ان میں شامل کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو رہے ہیں وہ مہاجرین میں ہیں یا انصار میں سے؟ دونوں میں سے نہیں ہیں، تو پھر وہ عدالت صحابہ تو ان کو بھی آپ شمار کرتے ہیں؟ تک آخر دم تک یہاں تک لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ اگر کسی نے رسول اللہ کو آخری وقت میں دیکھا، یعنی دنیا سے وہ تشریف لے جا چکے تھے، رسول کا جنازہ رکھا تھا اور کسی نے رسول کے جنازے کو آ کر نظر بھر کے دیکھ لیا تو ہم اسے بھی صحابی شمار کریں گے۔ بالکل ایسا۔ تو اب اگر ایسا معاملہ ہے تو اس آیت کے ذیل میں اس کی عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ ان کے اہل سنت کے دو نظریات پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ سابقون سے مراد کون لوگ ہیں، یعنی خود وہ دونوں نظریے بھی دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ سارے صحابہ تو وہ خود مراد نہیں لے رہے، یعنی ہم اس کو اگر ہم ایک سوال کی صورت میں ناظرین کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان و ہند میں یا دنیا میں کہیں پر بھی، وہ جب اہل سنت کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کریں تو سب سے پہلے یعنی ہم ان کو ایک چارٹ دے دیتے ہیں۔ آپ ہی کے سوال سے یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ سب سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کا دعویٰ کیا؟ آپ کا دعویٰ کہ عدالت صحابہ یعنی سب کے سب عادل ہیں۔ جب سب کے سب عادل ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں والسابقون الاولون، یہ آپ کے اس مدعا پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ السابقون الاولون یہ ہیں کون؟ ان کا آپ نے تعارف کروانا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ بتانی ہے کہ صحابہ کی فہم اس آیت سے کیا تھی؟ تیسرا مرحلہ یہ کیا سمجھتے تھے، صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ چونکہ آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کا اپنا یہ کہنا ہے کہ ناقل شریعت ہمارے لیے صحابہ ہیں، تو ان آیات کی فہم کے لیے بھی ہمیں صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ کیا صحابہ نے اس سے وہی نظریہ لیا جو آپ لے رہے ہیں؟ آپ کو تائید مل رہی ہے ان سے؟ چوتھی چیز ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جو طلقاء ہیں، طلقاء جو ہیں وہ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں؟ ان کا یہ چار چیزیں ہیں جو اس آیت کے ذیل میں آئیں گی، اور ان کا وہ جو جواب دیں گے اس کے بعد یعنی گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی فقط دعویٰ کر دینا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ جو پھر آپ بیان فرما رہے تھے کہ والسابقون الاولون کو ہم دیکھیں، السابقون کے اندر جب قرآن کہہ رہا ہے سابق ہیں تو کس چیز میں سابق ہیں؟ تو سوال یہ ہوگا، تو جواب ملے گا یا اسلام میں یا ایمان میں۔ تو اگر ایمان میں سابق ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے راضی اور وہ ہم سے راضی ہیں، اس درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ایمان رہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے مفسرین نے جو سابقون کی خود اہل سنت بزرگ مفسرین نے، طبری نے، قرطبی نے، فخر رازی نے اور اس طرح کی دیگر شخصیات نے جو بات لکھی ہے سابقون کی تفسیر میں، انہوں نے کہا ہے کہ سابقون وہ ہیں یہاں پر جو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو، یعنی کیا؟ یعنی تبدیلی قبلہ سے پہلے کے مسلمان۔ تو بھائی یہ تو ویسے ہی دائرہ بڑا محدود ہو گیا۔ اگر ہم تبدیلی قبلہ دیکھیں، وہ جنگ بدر سے 2 ماہ پہلے ہوا ہے، اور اس وقت ٹوٹل لے دے کر صحابہ 309 تھے۔
313 تو جنگ بدر میں شریک ہو رہے ہیں. اور جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ سل القبلتین، جیسا کہ ابن سیرین کی صحیح سند روایت قتادہ سے ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے سعید بن مسیب سے روایات جو ملتی ہیں، جو آپ نے بیان فرمایا کہ سل القبلتین، وہ افراد کے جنہوں نے دو قبلے کی طرف نماز پڑھی. اور قبلے کی ہم پھر یہاں پہ سوال آئے گا قبلے کی تغییر کا وقت کون سا ہے، قبلہ کب تبدیل ہوا ہے، تو وہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے. تو لہٰذا یہ آیت جو ہے وہ اور محدود ہو جائے گی. بہت مختصر سے پھر 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کیسے شامل ہوں گے؟ بالکل. اور آگے پھر ایک اور چیز بھی ہے، مہاجرین و انصار. اب اگر کوئی مہاجر بھی نہ ہو اور انصار بھی نہ ہو، بلکہ وہ یا تو مؤلفۃ قلوبہم کے تحت ایمان لایا ہو یا اس کے بعد جیسے تیسے ایمان لایا ہو، تو وہ تو ویسے ہی اس میں شامل نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. مہاجرین اور انصار یعنی ہجرت، گویا اگر پیغام میں غور کریں آیت میں، تو ہجرت اور نصرت کی اور ایمان کی قید ہے کہ وہ لوگ جو اس ہجرت کے تقاضوں پر اور اصولوں پر، اس نصرت کے تقاضوں پر باقی رہے اور اپنے اسلام پر باقی رہے، اپنے ایمان پر باقی رہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. اس میں سارے کے سارے صحابہ اس میں شامل نہیں ہیں، بشرطہا و شروطہا. بالکل. اور شرائط جب کے اس ساتھ طریقے سے ہم اس آیت کو دیکھیں گے تو اس سے کچھ صحابیوں کی تو تعریف ثابت ہو جائے گی، لیکن 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ صحابی کسی طور اس آیت کی مد میں داخل نہیں ہوتے. اور بعض نے 10 لکھی ہے تعداد، کہ اس سے مراد یعنی 10 صحابہ. اگر 10 صحابہ کو بھی مد نظر رکھا جائے تو پھر تاریخ طبری کی وہ صحیح سند روایت آپ کہاں لے کر جائیں گے، جہاں پر حضرت ابو بکر کو کہاں پر شامل کیا گیا کہ ان سے پہلے 50 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے. وہ یعنی وہ سابقون کی اگر کیٹیگری کو آپ اسلام کی جہت سے دیکھیں کہ وہ افراد کے جو سب سے پہلے پیغمبر پر اسلام لانے والے تھے، تو 50 افراد ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے. تو لہٰذا دور دور تک حضرت ابو بکر ہمیں نظر نہیں آئیں گے وہاں پر. بالکل. دوسرا نظریہ بھی بیان کر دیا جائے، ورنہ یہ کہیں گے کہ ایک طرفہ انہوں نے نظریہ بیان کر دیا اور اپنا الو سیدھا کر لیا. دوسرا نظریہ ان کے یہاں جو مفسرین بیان کرتے ہیں، ان کے علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ سابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے. تو صلح حدیبیہ میں صحابہ کی تعداد تو تھوڑی بڑھ جائے گی، لیکن آپ کا معدہ پھر ثابت نہیں ہوگا نا، کیونکہ ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو صلح حدیبیہ کے وقت پیغمبر بلاتے رہے، ان کے ساتھ نہیں ہوئے ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کیا حالات بنے وہاں جا کر، جنگ ہو جائے گی، مارے جائیں گے، کیا ہوگا، تو نہیں آئے تھے. تو بہت ہی مختصر لوگ گئے تھے. بیعت رضوان میں جو لوگ تھے ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو وہ کتنے تھے وہ گن لیجیے آپ. وہ ایک چیز یاد آتی ہے یہیں پہ کہ مہاجرین کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ ہجرت کی، تو لہٰذا وہ اب عدول کے کیٹیگری میں آ جائیں گے. جبکہ خود ان کے ہاں ہمیں مثلا معجم کبیر میں یہ روایت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک صحابی نے تو کس لیے ہجرت کی تھی، وہ قیس نامی خاتون تھی، اس کی وجہ سے کہ وہ بھی ہجرت کر کے جا رہی ہے تو بھائی پیچھے اکیلا مکے میں نہ رہے. تو ظاہری بات ہے تنہائی جو ہے وہ وحشتناک ہوتی ہے. تو وہ صحابی اس قیس خاتون کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے. اب ان سے سوال کیا جائے اہل سنت برادران سے کہ اگر کوئی صحابی کسی خاتون کی وجہ سے، یہاں پر نیت اس کی کیا ہے، نیت یہ خدا نہیں ہے، ہاں خدا اور رسول نہیں ہے، بلکہ وہ قیس ہے، تو اس کے لیے وہ جا رہا ہے. تو آپ بتا دیں آپ کے عقیدے کے مطابق کیسے اسے رضوان اللہ علیہ کی کیٹیگری میں رکھیں گے. تو آپ خود بتائیں ایک اہل سنت شخص اس چیز پہ راضی ہوگا کہ وہ شخص جو ایک قیس نامی خاتون کے لیے ہجرت کر رہا ہے اور رسول کے ساتھ جا رہا ہے، جس کی نیت ہی یہی ہے، تو آپ اس کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں اور آپ اس کو اس کیٹیگری میں لاتے ہیں کہ جس لیے آپ کہتے ہیں صحابی کن نجوم، یہ ستاروں کے مانند ان کی اقتداء کرنی چاہیے. تو پھر آپ لوگوں کی بڑی ہجرتیں بنتی ہیں کہ آپ کو ایک شہر سے دوسری شہر جس طریقے سے سین چل رہے ہیں تو آپ کو پھر ان صحابہ کی اقتداء لازمی کرنی ہوگی. بالکل. اور سب سے اہم بات ان تمام آیت میں جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، یہ آیت بھی اور اس کے علاوہ دیگر آیات جن کو وہ استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان تمام آیات میں کلی بات جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی آیت نے، بس سب اس میں دائرے میں شامل نہیں، وہ سب تو بات الگ ہے، کسی آیت نے یہ گارنٹی نہیں لی ہے کہ فلاں شخص اگر صحابیت میں داخل ہو گیا اور وہ عادل شمار ہونے لگا تو اپنے تا دم مرگ جو ہے وہ ایمان پر باقی رہے گا اور تا دم مرگ ایمان پر باقی رہنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کسی آیت سے یہ گارنٹی نہیں نکل کے آتی ہے. تو لہٰذا ان کا مدعا جو ہے وہ عام ہے، آیات جو ہیں وہ خاص ہیں. بلکہ میں تو یہاں یہ بھی عرض کروں گا، جیسے آپ نے ایک بیچ میں سوال رکھا تھا، اس کا جواب بھی اس صورت سے ہو جائے کہ جو لوگ صحابہ کو عادل مانتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان سے دین لینا ہے اور ان کی فہم کے مطابق ہم نے ان سے دین لینا ہے، تو پہلی 3 صدیوں میں ایک بھی نہ صحابی، نہ تابعین، نہ تبع تابعین اور نہ ان کے بعد آنے والے افراد میں کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جس نے اس آیت سے استدلال کر کے تمام صحابہ کی عدالت کو ثابت کیا ہو. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس آیت کو ہم یہیں پہ تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں
اور ویسے اگرچہ گنجائش ہے کہ اس پہ اور جہاد سے گفتگو کی جائے، لیکن خلاصہ کلام یہی بنتا ہے کہ آپ کا مدعا عام ہے کہ آپ کے مدعا کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ صحابہ، 1,10,000 رکھ لیں، 14 رکھ لیں، 24 رکھ لیں، جتنے آپ کی مرضی ہے، 1,00,000 سے تو اوپر جا رہے ہیں، تو وہ سارے صحابہ عادل ہو جائیں گے. اور استدلال آپ کا اس آیت سے ہے، جبکہ یہ آیت نہایت محدود افراد کو شامل ہے، لہٰذا اس آیت سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. اور اس آیت سے جو یہ لوگ استفادہ کرتے ہیں اور ہر کس و ناقص کو رضی اللہ عنہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، باقی آیات پر کیوں غور نہیں کرتے جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا. تو جن کے فسق و فجور سے تاریخ بھری پڑی ہے ان کو تم رضی اللہ کہتے ہو، رضی اللہ عنہ کہتے ہو یا عنہا کہتے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو خلاف قرآن گفتگو ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور انشاءاللہ وہ ہم اس کو جب متائن کی طرف آئیں گے، چونکہ جیسا کہ آغا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ تاریخ بھری پڑی ہے، اور وہ ہم اگلی قسط میں جو ہماری اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم وہ سارے موارد ناظرین کی خدمت میں پیش بھی کریں گے، اور صحیح انہی کی کتابوں سے صحیح سندوں کے ساتھ پیش کریں گے کہ وہ ایسے رضی اللہ آپ افراد کے جو آپ اہل سنت کے نزدیک رضی اللہ ہیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو ایک رضی اللہ کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اس ٹائٹل کو آپ نے کس قدر بدنام کر دیا، اور ایسے افراد کے لیے کہ جنہوں نے صریح طور پر فسق انجام دیا وہ بھی آپ کے نزدیک رضی اللہ ہیں. اور اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں، کوئی دل آزاری بھی نہیں ہے، اور یہاں پر کوئی ہم کسی کی دل آزاری کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ ایک بحث علمی ہے، علمی بحث ہے. اگر آپ دل آزاری کے لیے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک بات اور کہہ دوں آخر میں تاکہ مکمل ہو جائے بات، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ پوری گفتگو سننے کے بعد یہ کہے کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے یہ ثابت کر دیا کہ تمام کے تمام صحابہ عادل نہیں ہیں، لیکن جو اس وقت موجود تھے وہاں پر جن کے بارے میں آیات ہے السابقون الاولون، تو ان کو تو آپ صحابی تسلیم کر رہے ہیں اور عادل تسلیم کر رہے ہیں نا اپنی گفتگو. ٹھیک ہے، ہم اس وقت تک ثابت کر رہے ہیں جب تک آیت ثابت کر رہی ہے، آیت جب تک انہیں مان رہی ہے. وہی جو میں نے عرض کیا کہ آیت نے گارنٹی نہیں لے لی، ان کی ضمانت نہیں دے دی ہے. آیت نے تو بلکہ کلی بات کیا، مصادیق تھوڑی معین کی ہیں. ہاں، آیت مصادیق معین نہیں کر رہی. مصادیق تو اگر مسلمان کوئی معین کرتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ 3 مصادیق طے کریں، کوئی دوسرا آ کے 5 مصادیق طے کر دے، تو مصداق میں تو بحث ہو سکتی ہے. ہم تو ایک کلی بحث کر رہے ہیں یہاں پر. جو لوگ وہاں پر موجود تھے جن کے بارے میں یہ آیت ہے وہ شامل ہیں، اس میں اس وقت تک شامل ہیں جب تک وہ ٹریک سے ہٹتے نہیں. حضرت حمزہ کو ہم شامل سمجھتے ہیں، اس طرح حضرت دیگر افراد ہیں کہ جن کو ہم شامل سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ سابق حضرت جعفر طیار ہیں، وہ سابقون الاولون سے ہیں. یعنی آپ اگر ہم سے کہیں کہ بھائی پھر آپ تو سب کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں، کچھ بندے تو معرفی کروا دیں، تعارف کروا دیں کہ کن کو آپ سمجھتے ہیں، تو ہم نے یہ چند افراد کے نام امیر المومنین ہیں. امیر المومنین تو مصداق اتم ہیں. تو لہٰذا اب آگے کی آیات کی طرف چلتے ہیں کہ آیا کوئی مزید آیات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو یہ لوگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمدہ استدلال. یہ پہلی جو آیت ہے یہ تو نہایت پاکستان میں اور ہند میں، یا آپ کہہ لیں کہ اردو زبان کے جو ہمارے افراد ہیں وہ ان کو اب رٹ چکی ہے کہ بھائی یہی آیت ہے کہ جو سب کے ایمان پہ مہر ثبت کر رہی ہے. اس کے علاوہ کون سی آیت آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ مختلف آیات انہوں نے پیش کیے ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھی آیت اپنے استدلال میں تام نہیں ہے، پوری نہیں اتر رہی ہے. اچھا، ایک بات اور جو وہ بھی کلی بات ہے جو تمام آیات پر اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے قرون اولیہ کے جتنے بھی علماء ہیں، مفسرین اسلاف ہیں، ہاں، جن پر یہ ان کو بڑا غرہ ہے، تقریباً 4 صدی ہجری تک ان کی کتابوں میں ان آیات سے استدلال نہیں ملتا ہے عدالت صحابہ پر. صحیح. یعنی وہ جو ہم نے سوال رکھا تھا کہ صحابہ کی فہم کیا ہے، صحابہ کی فہم، صحابہ نہیں، تابعین کی فہم، تابعین یا ان کے بعد کے علماء، قرن چہارم تک کے علماء نے ان آیات سے عدالت صحابہ کا استفادہ ہی نہیں کیا ہے. بھائی اگر عدالت صحابہ کوئی چیز تھی، کوئی عقیدہ تھا اس زمانے میں قرون اولیہ میں، یا کم از کم ان آیات میں تھا، آیات میں تھا، تو ان کو بہرحال جب ایک عقیدہ انسان بناتا ہے تو اس کی دلیلیں تلاش کرتا ہے. تو انہوں نے تلاش کیا ہوگا. اگر تلاش کیا کرنے کے باوجود ان آیات سے انہوں نے استدلال نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فہم کچھ اور تھا، تمہارا فہم کچھ اور تھا. تم نے ضرورت کے مطابق عقیدہ گڑھا ہے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیوار کھڑی کی ہے تم نے، ایک مضبوط قلعہ بنایا اپنے مذہب کی بنیاد کو. زبان میں کہتے ہیں نظریہ ضرورت. ہاں، ضرورت کے، یعنی تمہیں مسائل پیش آتے گئے، تم نے کہا اب کیا کریں، چلو یہ کر لیتے ہیں. اب کیا کریں، انہوں نے تو ایسا کیا، چلو ایسا عقیدہ بناتے ہیں کہ اس پہ بھی پردہ پڑ جائے، اس پہ بھی پردہ پڑ جائے، اس پہ بھی پردہ پڑ جائے. یعنی واقعات پیش آتے گئے، خراب کاریاں ہوتی گئیں، اور تم نے ان کو بچانے کے لیے الگ الگ عقائد مسلسل مرحلہ بمرحلہ
تم بناتے چلے گئے. مثلاً قرون اولیہ کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے ان آیات سے استفادہ نہیں کیا، مثلاً اس آیت سے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، سفیان ثوری، مالک بن انس، عبد الرزاق بن حمام، ابو بکر الاسم، ابو علی جبائی، ابو القاسم کعبی، عبداللہ ابن محمد بن وہب، نصر بن محمد سمرقندی، ابو اسحاق ثعلبی، جمال الدین ابن جوزی، ان لوگوں نے ایسے علماء ہیں مسلسل جو تقریباً تیسری صدی کے آخر تک یا چوتھی صدی تک کے علماء ہیں، انہوں نے ان سے استفادہ نہیں کیا ہے. اس کا مطلب وہ اس سے عدالت صحابہ سمجھتے ہی نہیں تھے. دوسری آیت جو پیش کرتے ہیں وہ لوگ، وہ ہے بیعت رضوان سے متعلق جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی، اس پر بڑا زور دیتے ہیں لوگ ان آیات پر. اس میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اب یہاں پر یہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر بھی ان مومنین سے رضایت کا اعلان کیا ہے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، موجود تھے. تو بس یہیں سے آپ سمجھ گئے، اتنے ترجمے سے ہی سمجھ گئے تو کہ ان مومنین سے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیعت رضوان میں موجود تھے. ٹھیک ہے، تو یہیں سے کٹ جاتی ہے آپ کی بات، آپ کا مدعا باطل کہ سارے کے سارے صحابہ کہاں سے ہو گئے بھائی. اس میں بھی دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو مومنین تھے اس وقت، جی، کیونکہ سب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر منافقین بھی شامل تھے اور اس کے اندر عبداللہ ابن ابی اور عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا اور اوس بن خولی نام کا منافق موجود ہے اور ہرقوس نام کا منافق موجود ہے. ان کی وہاں شمولیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی یہاں فقط مومنین کی بات ہو رہی ہے. تو جو اس وقت موجود ہیں صلح حدیبیہ میں ان سب کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بات. اور دوسری پھر وہی بات ہم دہرائیں گے کہ یہاں پر وہ سارے افراد بھی شامل نہیں ہیں جو اس کے بعد یا تو مسلمان ہو رہے ہیں جی، یا جو بعد رسول یا بالکل آخر عمر رسول میں آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. وہ کیسے اس کے اندر شامل ہو پائیں گے؟ اگر آپ کھینچا تانی کر کے کچھ 100 افراد کو شامل کر بھی دیں بیعت رضوان میں تو بعد والوں کا کیا کیجئے گا؟ کلہم عدول تو پھر بھی ثابت نہیں ہو رہا. ٹوٹل 1400 افراد تھے کہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے. اور پھر اس میں ہے کہ اذ یعنی اس زمانے میں کہ جب وہ بیعت کر رہے ہیں، اذ یبایعونک، ہاں یعنی جب وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ راضی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی خدا کی رضایت جو ہے وہ اب چاہے وہ کچھ بھی کریں خدا پھر بھی راضی رہے گا. یعنی گویا کہ ان کو ایک بیمہ مل گیا ہے، لائف ٹائم انشورنس مل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی یہ گویا کہ ایسے قد افطرا علی اللہ، یعنی خدا کے اوپر افطرا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اب جیسے آغا نے بھی اشارہ کیا کہ اب اسی میں بیعت رضوان میں وہ افراد شامل تھے کہ جن کو آپ خود بعد میں نکالتے ہیں. سب سے مین جو پرسن ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے وہ ابو الغادیہ ہے. ابو الغادیہ کو یہ لے کر آتے ہیں جو جناب عمار یاسر کا قاتل ہے. اور ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب میں جب آیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ آیت جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ خداوند متعال سب سے راضی ہے، لیکن ایک استثناء ہے. یعنی آپ کا جو موجبہ کلیہ تھا نا، جو آپ کا ایک عمومی قاعدہ تھا وہ یہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ابو الغادیہ وہاں سے نکل آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نہ نکالیں، آپ اس کو بھی رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے نزدیک رضایت کا معیار کیا ہے. بلکہ یہاں پر عبد الرحمن بن ادیس بلوی کو بھی آپ رکھیں کیونکہ وہ بھی اسی میں تھے، بیعت رضوان میں تھے اور قاتلین عثمان میں سے امیر الجیش تھے. وہ قاتلین عثمان میں سے جو مصر سے آتے ہیں امیر الجیش تھے، یعنی سربراہ تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے اگر آپ عدالت صحابہ ثابت کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر قاتلین عثمان سے بھی اللہ راضی ہے، جی پھر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن یہ دوہرا آپ کا معیار نہیں چلے گا کہ جس کا کا دل چاہا اسے رضی اللہ کہہ دیا اور جس کو دل چاہا اسے ملون کہہ دیا. اور جیسا کہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اس آیت کے اندر جب تک وہ بیعت کر رہے ہیں اس وقت کا تذکرہ ہے اور جب وہ بیعت پر برقرار رہیں. اب اگر کوئی آ کر اپنی بیعت کو ہی توڑ دے، جیسے خود آیت کہہ رہی ہے کہ فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكَسُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اب اگر آیت خود یہ کہہ رہی ہے تو آپ کس طریقے سے جو اس میں شامل ہونے والے ان سب کو بھی تا حیات ضمانت دے رہے ہیں، عادل ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں. آیت کہہ رہی ہے کہ اگر عہد توڑو گے، یعنی امکان عہد توڑنے کا ہے، تب کہا جا رہا ہے کہ اگر عہد توڑو گے تو پھر اس کا نقصان خود تم اٹھاؤ گے.
توڑا تو ہے ہم نے, اور کتنے توڑا ہے, نام لکھ دیے بیچ توڑا ہے, میں, ہم بالکل نے توڑا بیان کر ہے. دیے یہ سارے کہ یہ منافقین سب منافقین تھے, تو انہوں نے بیعت توڑی ہے, تو آپ کا جو کلیہ قاعدہ ہے وہ تو ٹوٹ گیا. جی. تو اب اس اچھا آیت جناب, سے جی آپ نہ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جو سارے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل تھے وہ سارے کے سارے عادل تھے, اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی صحابی تھے وہ سب عادل تھے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے خود نہ صرف یہ کہ بہت بعد میں جا کے بیعت توڑی ہو, اسی بیعت رضوان کے فوراً بعد جب صلح کا موقع آتا ہے, صلح حدیبیہ کا, تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مخالفتیں شروع ہو چکی ہیں. جی ہاں. دیکھا ہے نا, تاریخی واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں کتنے لوگوں نے مخالفت کی صلح کی. مثلاً کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر وہ شخص تھے جنہوں نے خود اعتراف کیا اس بات کا کہ اس دن جب نبی صلح پر آمادہ ہو گئے تھے, نبی کی نبوت میں مجھے ایسا شک ہوا کہ کبھی نہیں ہوا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے یاور و انصار ہوتے تو میں یہ صلح ہونے نہیں دیتا. بھئی یہاں پر سوال بنتا ہے نا کہ ابھی تو آپ بیعت کر کے آئے واپس, ساری بیعت کرنے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے, اور میرے پاس انصار و یاور ہوتے تو میں صلح نہیں ہونے دیتا. یہ کون سی بیعت تھی؟ تو اس کا مطلب بیعت تو وہیں ٹوٹنے لگی اور ٹوٹنا شروع ہو گئی, جو کہ آخر تک ٹوٹتی رہی پھر, اور مختلف پیغمبر کی حیات میں, اور پیغمبر کی حیات کے بعد تو پھر قیامت ہی ڈھا دی ان لوگوں نے. ایک اور جہت بھی یہاں پہ اگر ہم ڈسکس کر دیں وہ یہ کہ اسی بیعت رضوان سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو بیعت لی تھی وہ حضرت عثمان کی فضیلت پہ بھی دلالت کرتی ہے. جبکہ بیعت کس لیے لی گئی تھی؟ بیعت اس لیے لی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے قائم و دائم رہنا ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے, اور ڈٹے رہنا ڈٹے رہنا ہے یہاں. اور یہ بھی اس کے حوالے سے استدلال کیا جاتا ہے اسی آیت سے, چونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ آپ کے مدعا پہ دلالت نہیں کرتی. 1400 صرف آپ کے صحابہ وہاں پر شامل تھے, ان میں سے بھی مشکل کھینچتان, آہستہ آہستہ وہ بھی نکلتے آئے ہیں. یعنی آپ نے خود بھی چھٹائی استثناء ہو کیا جائے ہے, گی اس میں سے بھی. یعنی آپ نے خود بھی استثناء کیا, جیسے ہم نے اشارہ بھی کیا, ناصر الدین البانی نے خود ابو الغادیوں کو وہاں سے فارغ کیا ہے کہ بھائی وہ تحت الشجرہ تھا اور اس نے بیعت بھی کی تھی اور اللہ اس وقت اس سے راضی بھی تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا, یہ جناب عمار یاسر کا قاتل نکلا, تو لہٰذا وہ وہاں سے نکل آئے گا. جب ایک نکل گیا اور آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا تو لہٰذا اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے, استدلال نہیں ہو سکتا, استدلال نہیں ہو سکتا, جو کہ جب ایک دروازہ کھل گیا ہے نا تو باقی دروازے بھی آرام سے کھل سکتے ہیں. اب ہر ایک کے لیے الگ الگ استدلال کرنا پڑے گا. تو وہی ہو گیا پھر جر و تعدیلی ہو گئی جس کے آپ منکر ہیں, ہم قائل ہیں اور آپ منکر ہیں, آپ نہیں وہ آپ. تو حضرت عثمان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان گئے اور 3 دن تک جب واپس نہیں آئے تو پھر وہاں پر ایک افواہ یہ نکل اٹھی کہ جناب حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. اب رسول اللہ اس چیز کے اوپر ان سب سے بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اب یہاں سے وہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی فضیلت, کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان سے بیعت لی جا رہی ہے. تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں بیعت کس لیے لی جا رہی ہے, کہ آپ لوگوں نے قائم و دائم رہنا ہے, ہم جا رہے ہیں جنگ کے لیے. گزشتہ آپ نے اپنی جو سنت آپ کی قائم و دائم رہی ہے ہر جنگوں میں وہ یہاں پہ نہ ہو, بلکہ یہاں پر آپ نے فرار نہیں کرنا. تو ہاں بیعت اس لیے لی جا رہی ہے, تو لہٰذا یہاں پر خود صحابہ کی بھی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی کہ ان سے دیکھیں دوبارہ تجدید عہد لیا جا رہا ہے, کیونکہ بیعت تو یہ کر چکے تھے, یعنی رسول اللہ سارے صحابہ تھے, کلمہ گو تھے, اس میں تو آپ کو بھی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ دوبارہ جو تجدید بیعت لی جا رہی ہے کس لیے لی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں, وہاں مشرکین مکہ پھر سے ہوں گے اور پھر سے آپ کا آمنا سامنا ہوگا اور پھر آپ اپنی پہ نہ آ جائیے گا. تو لہٰذا یہاں سے کسی یعنی ہم نے اب یہ اتنا دائرہ اس کا تنگ کر دیا کہ کسی جہت سے بھی نہ حضرت عثمان کی فضیلت ثابت ہوگی نہ عدالت صحابہ یہاں سے ثابت ہوگی. جی, برا بن عازب سے کسی نے پوچھا, اور اسی طرح ابو سعید خدری سے بھی دونوں روایتیں ملتی ہیں اہل سنت کے منابع میں, جی, کہ کسی نے پوچھا کہ کیا شرف پایا آپ نے, آپ تو بیعت رضوان میں تھے, ہاں بڑا شرف ہے آپ کا, کیا کہنے آپ کو تو ایسے ایسے صفات سے متصف کیا گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن تم کو نہیں پتا کہ اس کے بعد ہم نے کیا 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 ہے, جماعت صحابہ نے یہ کیا 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 ہے تم کو نہیں پتا ہے. یہ برا بن عازب ابو سعید خدری, تو خود صحابہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے, خود صحابہ اس طرح کی آیات سے عدالت صحابہ کا نتیجہ نہیں نکال رہے ہیں, اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے وہاں پہ اسپیسیفک اس نے یہی بات کی ہے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو رسول کی صحبت ملی اور بیعت رضوان میں آپ لوگ شامل تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ ما احدث بعدا, ان لوگوں نے رسول اللہ کے بعد کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. اور یہ ما احدث بعدا انشاءاللہ جب آگے چلیں گے روایات کی جانب آئیں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ مزید اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی. یہیں پر ہم تمام اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمارے جتنے مہمانان یہاں پہ موجود تھے ان کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.